ناظرین، کسان کی بات میں ڈاکٹر محمد اظہر نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم آج بات کریں گے کہ ترشابہ پھلوں میں خاص طور پر مٹھا اور لیموں وغیرہ میں پھول کیوں گر رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور پھول گرنا واقعی کوئی اہم مسئلہ ہے یا یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے، ہم ویسے ہی پریشان ہیں، تو یہ جانیں گے۔ اس کے علاوہ پھولوں کے کیرے کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں، اور پھولوں کے کیرے سے پیداواری نقصان کتنا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے باغ میں بھی پھولوں کا کیرا ہو رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے اہم ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک بر وقت معلومات پہنچتی رہیں۔ اور ہم نے آپ کی سہولت کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ کسان کی بات کے نام سے بنا دیا ہے۔ اگر آپ وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس گروپ کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، اسے کلک کر کے آپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ترشابہ پھولوں کی تقریباً تمام اقسام پر پھول نکلے ہوئے ہیں، کسی پر کم، کسی پر زیادہ، لیکن سبھی اقسام جیسا کہ کنو، موسمی، سکری، گریپ فروٹ، مٹھا اور لیمو وغیرہ پر جو ہے وہ پھول موجود ہیں۔ کچھ اقسام میں پھل بھی بن رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کافی ساری اقسام میں پھولوں کا جو کیرا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جن میں کیرا زیادہ ہے اس میں جو ہے خاص طور پہ مٹھا، لیمو وغیرہ اور کسی حد تک جو ہے موسمی، شکری، یہ شامل ہیں۔ تو اگر کیرے کی وجوہات کے حوالے سے ہم بات کریں تو سب سے پہلی وجہ جو ہے پودوں کا کمزور ہونا، وہ کمزوری جو ہے وہ جڑوں کی بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یا اگر کھادیں نہ ڈالی گئی ہوں تو غذائی کمی کا شکار پودے بھی جو ہے پھول زیادہ گراتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری اہم وجہ جو ہے وہ پانی کی کمی ہے، اور پودوں کو اگر 15-20 دن سے آپ نے پانی نہیں دیا تو وہ پانی کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ آج کل جو ہے ٹمپریچر زیادہ ہے، گرمی زیادہ ہے، تو وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن سب سے اہم وجہ جو ہے پودوں پر نر پھولوں کا بہت زیادہ ہونا ہے۔ تو کچھ ایسی اقسام ہیں، وہ ہم جانیں گے کہ کون سی اقسام ہے اسی پروگرام میں آگے چل کے۔ تو ان اقسام پر جو ہے نر پھولوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب صاف ظاہر ہے نر پھولوں میں جو ہے وہ پھل تو نہیں بن سکتا، انہوں نے گرنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بعض اوقات پولینیشن جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہو پاتی، تو پولینیشن ہوتی نہیں ہے یا صحیح نہیں ہوتی تو وہ پھول بھی گر جاتے ہیں۔ اور بعض پھولوں میں پولینیشن کے بعد جو ہے فرٹیلائزیشن کا مرحلہ آتا ہے، تو فرٹیلائزیشن جو ہے وہ نہیں ہوتی، تو اس سے بھی جو ہے یہ انکمپیٹیبلٹی کی وجہ سے یا کسی اور ریزن سے فرٹیلائزیشن نہیں ہو سکتی، تو ڈیفینیٹلی وہ پھول بھی گر جاتے ہیں۔ اور ایک اور اہم وجہ جو ہے وہ بہت زیادہ گرمی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس مارچ میں اور پچھلے کافی سارے 15-20 دنوں سے جو ہے وہ ٹمپریچر خاصا ہائی جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے جو کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے، جو پھل کے کیرے کو، پھولوں کے کیرے کو جو ہے وہ بڑھا سکتی ہے۔ تو ان سب وجوہات میں سے جو سب سے اہم وجہ ہے خاص طور پر مٹھے اور لیموں کے حوالے سے، اس کو ہم پہلے اس پہ بات کرتے ہیں، وہ ہے نر پھولوں کی موجودگی۔ تو مٹھے میں یہ بات جو ہے آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یہ ایک نارمل بیہیویئر ہے کہ مٹھے کے اندر 95% تک نر پھول ہوتے ہیں۔ یہ اسکرین پہ میں نے تصویر لگا دی ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نر پھول اور مادہ پھول میں فرق کیا ہے۔ تو جو مٹھے کے اندر جو ہے وہ 95% تک ہوتے ہی نر پھول ہیں۔ نر پھولوں میں جو ہے وہ فروٹ نہیں بن سکتا، انہوں نے گرنا ہی گرنا ہے۔ اور مٹھے کے ایسے پودے جو کمزور ہوں، جن کی غذائی ضروریات پوری نہ کی گئی ہوں، جن کو کھاد وغیرہ نہ دی گئی ہو، جن کو پانی کی کمی ہو، یا کسی بھی طرح کے وہ سٹریس میں ہوں، تو وہ والے پودے دیکھا گیا ہے کہ وہ 95% کی بجائے ان میں 99% اور بعض کیسز میں 99.9% تک، یعنی تقریباً سارے کے سارے ہی جو ہے وہ نر پھول نکل آتے ہیں، مادہ پھول اس پہ ہوتے ہی نہیں ہیں، تو وہ نر پھول جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے پھر گر جاتے ہیں، ان میں پھل نہیں بن سکتا۔ پھل بننا ہے صرف مادہ پھولوں میں، اور یہی والا کیس جو ہے وہ لیموں کے ساتھ بھی ہے، اور کسی حد تک جو ہے وہ موسمی اور شکری ان کے ساتھ بھی ہے۔ تو جبکہ یہ مسئلہ کنو میں نہیں ہے۔ اچھی بات یہ ہم زیادہ تر جو پاکستان میں گرو کر رہے ہیں سب سے زیادہ رقبے پر، وہ کنو ورائٹی ہے، کنو کو ہم کاشت کر رہے ہیں، تو کنو میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ کنو میں جو ہے ہرمیفروڈائٹ فلاور ہوتے ہیں، مین کہ اس کے پھول ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر نر اور مادہ دونوں حصے موجود ہوتے ہیں۔
تو کنو میں یہ مسئلہ جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ کنو کے بھی کمزور پودے پھول بہت زیادہ لیتے ہیں لیکن ان میں پھل نہیں بنتا, پھولوں کا کیرا جو ہے ان میں بڑھ جاتا ہے, لیکن اس میں یہ نر پھولوں اور مادہ پھولوں والا کوئی مسئلہ بہت زیادہ نہیں ہے. بس بہت ہی منیوٹ سے پرسنٹیج جو ہے وہ کنو میں ہو سکتی ہے جو نر پھول ہوں, لیکن زیادہ تر پھول جو ہے یعنی لارجلی 70-80-90% تک جو ہے وہ ہرمیفروڈائٹ پھول ہوتے ہیں جس کے اندر نر اور مادہ دونوں حصے موجود ہوتے ہیں, تو یہ مسئلہ اس میں نہیں ہے. جبکہ مٹھے میں جو ہے یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے, سم ٹائم 99% تک اور روٹین میں 95% تک تو لازمی نر پھول ہوتے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پھولوں کا سیزن آتا ہے مٹھے کے پودے جو ہے, یہ اسکرین پہ بھی آپ نظر آ رہے ہیں, زیادہ تر جو ویڈیو ہے نا یہ مٹھے کے پودے کی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, تو پودا جو ہے وہ پورے کا پورا پھولوں سے بھر جاتا ہے, پودا سفید ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو چاندے جو ہے وہ پھل بنے ہوئے نظر آتے ہیں, جبکہ سارے کے سارے جو ہے وہ پھول گر جاتے ہیں اور نیچے زمین جو ہے وہ آپ کو سفید ہوئی نظر آتی ہے کہ سارے پھول نیچے پڑے ہیں. اس سے ہمارے بعض دوست پریشان بھی ہوتے ہیں, تو پریشان ہونا چاہیے اس صورت میں اگر پھل نہ بنا ہو, سارے کے سارے پھول گر جائیں. ایسا بھی ہوتا ہے جب سارے کے سارے نر پھول ہوں تو ان میں پھل نہیں بنتا, وہ گر جاتے ہیں, تو وہ واقعی پریشانی والی بات ہے. اس میں جو ہے بعض اوقات پودوں سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا. مٹھے کے کیس میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمیں مطلب 5 کلو فروٹ بھی نہیں ملتا فی پودا, وہ سارے کے سارے نر پھول ہوتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں. یہ آپ نے بھی کئی دفعہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ پھول بہت آئے لیکن سارے گر گئے, اور اسی طرح لیموں میں بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین جو ہے جب پھل بن جاتا ہے, پھل بننے کے بعد نا یہ سکرین پہ آپ دیکھیں پھل بننے کے بعد پتیوں نے گرنا ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ ڈنڈی سی بھی نظر آ رہی ہے, اس کے نیچے ایک سبولن پورشن تھوڑا سا جو ہے وہ موٹا ہوا نظر آ رہا ہے اور ارد گرد پتیاں جو ہیں وہ گر گئی ہوئی ہیں. تو اب یہ پھل بن گیا ہوا ہے, پتیوں نے گرنا ہے. تو بعض دوست جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, ان پتیوں کے گرنے کے بھی وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید پھول گر رہے ہیں. تو پتیوں کا گرنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, پتیاں تو ہر مطلب ورائٹی میں گرنی ہے, اس سے جو ہے وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نر پھول جو ہے مٹھے میں زیادہ آتے ہیں تو کوئی ایسا سپرے یا کوئی ایسی چیز ہے جو کی جائے جس سے جو ہے یہ پھول نر پھولوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہو جائے اور مادہ پھولوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ جائے, یا فروٹ سیٹنگ جو ہے وہ انکریز ہو جائے. فروٹ سیٹنگ تو کسی حد تک گروتھ ریگولیٹر جیسا کہ GA3 یا نیفتالینسٹک ایسڈ ان کے بہت ہی منیوٹ سی ڈوز رکھ کے اگر کیے جائیں تو اس سے فروٹ سیٹنگ جو ہے وہ کسی حد تک تھوڑی بہت بڑھ سکتی ہے. لیکن اس وقت نکلے ہوئے پھولوں کو ہم کسی طور پہ تبدیل نہیں کر سکتے. دنیا کو کوئی ایسا سپرے, کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو نر پھول ہیں ان کو فوری طور پہ مادہ پھولوں میں بدل دے, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ہم نے اوورال پودے کی جو ہے صحت پر توجہ دینی ہے, انہیں وقت پر پانی دیں, کھاد پوری ڈالیں, اس کے اوپر جو کیڑوں کا حملہ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کریں, جڑوں کی جو خاص طور پہ بیماریاں ہیں ان کو کنٹرول کریں تاکہ پودے کمزور نہ ہوں. اگر پودوں کی جڑیں خراب ہوں گی فیٹافترا کی وجہ سے یا روٹ راٹ کی وجہ سے, وہاں پر فنگس موجود ہے, کوئی مسئلے ہیں, ایون ہم کھاد ڈالتے رہیں گے لیکن پودے اس کو جذب نہیں کر سکیں گے اور ہمیں اس کا رسپانس بھی نہیں ملے گا. تو مطلب اس لیے ہمیں پودے کی اوورال جو پودے کی صحت ہے, باغ کی مینجمنٹ ہے, اس پر توجہ دینا ہوگی. جب باغ صحت مند ہوگا تو پھر اس میں جو ہے نا ایون مٹھے میں بھی موسمی, لیمو وغیرہ ان سب میں جو ہے مادہ پھولوں کی یا ہرمیفروڈائٹ فلاورز کی جو تعداد ہے وہ بڑھ جائے گی, اور پھر یہ ہمیں پھل بننے والا مسئلہ نہیں آئے گا اور کیڑا آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے یہ پھولوں کی ریشو جو ہے نر اور مادہ کو, اس کو ذرا بہتر کرنے کے لیے اور فروٹ سیٹنگ کو بہتر کرنے کے لیے اگر سال میں ہم زنک اور بوران کا سپرے جو ہے 2 بار کر دیں تو اس سے جو ہے پودے کے اندر ان غذائی اجزاء خاص طور پر زنک اور بوران کی کمی نہیں ہوگی. تو یہ کمی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کے اوپر پھول آئیں گے بھی ٹھیک, اور ان کے اندر جو ہے پھل بھی جو ہے وہ اچھا بنے گا. اور اگر ہم سپرے نہیں کر سکتے, ویسے زیادہ بہتر ہے کہ زنک اور بوران کا سپرے ہی کیا جائے, لیکن اگر ہم سپرے نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہمارے پاس یہ بھی آپشن موجود ہے کہ ہم سال میں ایک ہی دفعہ جو ہے زنک اور بوران زمین میں بھی دے سکتے ہیں, پودوں کے نیچے ڈال دیں تو وہاں سے پھر پودا اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ جذب کرتا رہے گا. تو آپ پھولوں کے اب اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آپ پھولوں کے کیرے سے پریشان نہ ہوں. پریشانی والی بات تب ہے اگر سارے کے سارے پھول گر جائیں یا کسی وجہ سے پھل نہ بن پا رہا ہو, تو اس سے جو ہے پریشان ہونا چاہیے. تو اگر بالکل ہی پھل نہیں بن رہا تو پھر تو یہ پریشانی والی بات ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. وہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے اگر سارے کے سارے نر پھول ہوں. تو وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نر پھولوں کی تعداد کو کیسے کم کرنا ہے, باغ کی اوورال مینجمنٹ پر توجہ دیں. تو ناظرین یہ بیسیکلی جو ہے نا ایک انفارمیٹیو ویڈیو تھی
کہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کافی سارے دوست جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں جی لیموں کے پھول گر رہے ہیں جی، میٹھے کے پھول گر رہے ہیں، پھل نہیں بن رہا. تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو ایکسپلین کر دیا جائے تاکہ آپ سب دوستوں کے ایٹ لیسٹ جو میرے سننے والے ہیں انہیں یہ پریشانی نہ ہو، وہ اس سارے فنامنا کو سمجھ سکیں. تو ناظرین امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر لنک جو ہے واٹس ایپ گروپ کا وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، ادھر سے آپ لنک کو کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں. ناظرین اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ انہیں بھی پتہ چل جائے کہ پھولوں کو کیرا کیوں ہو رہا ہے، اس سے پریشان ہونا ہے یا نہیں ہونا.